بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جڑوا بہنیں تھیں۔ اماں نے ہمیشہ دوسری بہن کو گھر میں چھپا کر رکھا اور مجھے اسکول کالج بھیجتی تھی، مگر جب بھی رشتے والے آتے تو ماں مجھے چھپا کر دوسری بہن کو آگے کر دیتی تھی اور کہتی کہ یہ بس ایک ہی بیٹی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک بار جو ہی رشتے والے آئے تو میں نے اپنی بہن کو اسٹور روم میں بند کر دیا اور اس کی جگہ خود چلی گئی۔ انہوں نے رشتہ پکا کر کے اس وقت نکاح کی شرط رکھ دی۔ جب میں سسرال پہنچی تو وہاں پہلے ہی میری بہن کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ پھر سے گھر میں رشتے والی کچھ لوگوں کو لا رہی تھی۔ یہ بات مجھے رات کو ہی پتہ چلی تھی جب میں نے اماں کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صبح ان لوگوں کو لے کر آ جانا، 11 بجے کا وقت دے دینا، میں سب انتظامات وغیرہ پہلے سے ہی کر کے رکھ لوں گی۔ اماں نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی، بلکہ یہ تو اتفاقاً مجھے پتہ چل گئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد اماں میری بہن کے کمرے میں گئی اور اسے کہنے لگی کہ صبح رشتے والے آ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اب کی بار بات بن جائے گی۔ یہ رشتہ میری پسند کے عین مطابق ہے، بہت ہی امیر لوگ ہیں اور اخلاق کے بہت ہی اچھے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم صبح اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے آنا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور یہ سب سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اماں نے اس سے کیوں بات کی، مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ پھر میں نے سوچا کہ اماں تو شروع سے ہی یہی کرتی آ رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، بلکہ ایسا پہلے بھی 3 بار ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی رشتے والی ہمارے گھر آتے تو ماں ہمیشہ میری اسی بہن کو ہی آگے کر دیتی تھی۔ مجھے وہ پہلی بار کا واقعہ یاد آیا جب میں اور میری بہن کمرے میں تھے تو میری ماں آ کر میری بہن سے کہنے لگی کہ صبح رشتے والے آئیں گے تو تم تیار ہو کر سامنے آ جانا، جبکہ مجھے اماں نے کہا کہ تم کمرے میں ہی رہنا، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ایک بہن کو دیکھنے آتے ہیں تو دوسری بہن کو پسند کر جاتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے اماں مجھے کمرے میں ہی ٹھہرنے کا حکم دے رہی تھی، مگر ہم دونوں تو جڑوا بہنیں تھیں، ہماری شکل و صورت میں کوئی فرق بھی نہیں تھا، تو پھر اماں کا یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن خیر، میں نے پھر بھی امی کی یہ بات کا احترام کیا اور اپنے کمرے میں ہی رک گئی، جبکہ میری بہن تیار ہو کر ان کے سامنے چلی گئی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ جانے ان کے درمیان کیسی بات ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ڈرائنگ روم میں باہر چھپ کر سن لیتی ہوں، میں اندر نہیں جاؤں گی، تو میں وہاں جا کر باتیں سننے لگی۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی ایک ہی بیٹی ہے تو میری ماں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں میری بس ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا تھا کہ میری ماں جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ بہن کی شادی کروانے کی خاطر اماں میرے ساتھ حد تک ناانصافی کر جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بہت غصے سے بد دعائیں کرنے لگی کہ اللہ کرے کہ یہ رشتہ ہی نہ ہو، اور شاید یہ میری ہی بد دعا تھی کہ وہ لوگ واپس پلٹ کر ہی نہیں آئے۔ اماں کچھ دن تو پریشان رہی، مگر پھر دوبارہ سے سب کچھ بھول بھال کر رشتے والوں کے پیچھے لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، جیسا میرے ان کے سامنے بھی اماں نے یہی بات کی تھی کہ میری بس ایک ہی بیٹی ہے، اور جب تیسری دفعہ کچھ لوگ آئے تو تب بھی یہی سب ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی ہی سب سنتی رہی اور میرے دل پر جو بیتی تھی وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ ایک ماں اپنی سگی بیٹی کے درمیان اتنا فرق کیسے کر سکتی ہے۔ اماں کو نہیں معلوم تھا کہ جو دوسری اور تیسری بار لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے، ان کو میں نے ایک انجان نمبر سے کال کر کے منع کیا تھا کہ لڑکی خراب ہے، رشتہ نہ کریں، کیونکہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر میری بہن کو اہمیت دے اور لوگوں کے سامنے صرف اسے ہی اپنی بیٹی بنائے۔ اب جب پھر سے رشتے والے آ رہے تھے تو مجھے پکا یقین تھا کہ میری ماں پھر سے وہی کام کرے گی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ہرگز بھی اپنے ساتھ اس بار ناانصافی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پلان بنا لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے سب سے بڑی جو الجھن ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میری ماں
ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس امی نے شروع سے ہی ہم ہی دونوں بہنوں کے درمیان کافی فرق رکھا تھا۔ بچپن میں تو ہم دونوں کے ساتھ وہ مساوی سلوک ہی کرتی آئی تھیں، ہم دونوں سے پیار کرتی تھیں، مگر جب سے میرے ابا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کر لی تھی، امی کا رویہ بہت دنوں سے بہت بدل گیا تھا۔ امی نے مڈل کے بعد میری بہن کو گھر ہی میں بٹھا لیا، جبکہ مجھے سکول اور تعلیم سے نہیں روکا۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ کیونکہ اماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ باہر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم یہی کہنا کہ میں ایک ہی اولاد ہوں، نہ میری کوئی بہن ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ماں ایسا کیوں کہتی ہے، مگر میں نے ہمیشہ وہی کیا جو میری اماں نے کہا تھا۔ میری بہن کو ہمیشہ اماں نے گھر میں چھپائے رکھا، جبکہ میں سکول کے بعد کالج میں بھی چلی گئی۔ میری بہن چونک کے گھر میں ہی رہتی تھی، اسی لیے وہ کافی معصوم تھی اور اس کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، جبکہ میں نے اپنی تعلیم باہر کی دنیا کے ساتھ مکمل کی تھی اور مجھ میں کافی شعور اور اعتماد بھی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، اسی لیے وہ باہر ہر جگہ مجھے ہی بھیجتی ہے۔ لیکن اب میری غلطی فہمی اب آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی رشتے والی آتی تو اماں مجھے چھپا دیتی اور اسے آگے کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اماں کو مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہے، اس سے پیار ہے، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شروع سے ہی میں نے سب کی توجہ لی تھی اور مجھے توجہ لینے کی عادت پڑ چکی تھی، اور مجھے اپنا نظر انداز کیا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ اب کی بار بھی میری اماں یہی کرے گی، تو میں بھی پلان کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح مجھے ماں کہنے لگی کہ تم نے آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ شاید میری ماں مجھے گھر سے باہر بھیج کر پیچھے سے یہ سارے معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج جانے کا، تو اماں کہنے لگی کہ چھٹی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، تم یونیورسٹی چلی جاؤ۔ میں نے طبیعت کا بہانہ کر دیا اور کہا کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے بخار بھی ہو رہا ہے، تو میں آج نہیں جا سکوں گی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم دوا لے کر سو جاؤ، اور میری بہن کو کہنے لگی کہ تمہیں جو کہا تھا تم ویسے ہی کرنا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس سلسلے میں اماں اسے کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ وقت پر تیار ہو کر باہر آ جائے۔ میں ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی اور اپنی ماں بہن کو چپ کر تیاریاں کرتے دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری بہن تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میری اماں میری بہن کو بلانے آ جائیں گی، اس لیے میرے پاس وقت بہت کم تھا اور مجھے جو کرنا تھا وہ اسی وقت ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بڑے پیار سے مخاطب کیا اور کہا کہ ذرا میرے ساتھ اسٹور روم میں آنا، مجھے ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اس وقت تمہیں اسٹور میں کون سا کام ہے؟ یاد آ گیا، تمہاری تو طبیعت خراب ہے، تو تم لیٹی رہو اور آرام کرو۔ مگر میں اسے ساتھ لے کر زبردستی اسٹور روم میں آ گئی۔ میں نے اس کو بے ہوش کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی ناک پر کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور بالوں کا بھی وہی سٹائل بنا لیا جو اس نے بنایا ہوا تھا، اور اب میں مکمل اسی کے حلیے میں تھی۔ میری ماں بھی مجھے دیکھ کر نہیں پہچان سکتی تھی کہ بہن کی جگہ میں ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ کے اوپر میں نے تکیہ رکھ کر کمبل بچھا دیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد اماں آ کر مجھے کہنے لگی کہ چلو تم میرے ساتھ آ جاؤ، مہمان تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر بیڈ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی کہ تمہاری بہن سو گئی ہے کیا؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سو رہی ہے، آپ اسے ڈسٹرب مت کریں۔ اندر سے میں بھی ڈر رہی تھی کہ وہ تو ماں تھی، ہم دونوں کو اچھے سے پہچانتی تھی، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنی بہن کی طرح نرم اور دھیرے سے بول سکوں، لیکن شاید اماں بھی بہت جلدی میں تھی، اسی لیے انہوں نے بھی غور نہیں کیا۔ اس وقت میں یہ سوچا سمجھے بغیر ہی کر رہی تھی اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس قدم کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا وہ بعد میں بھی دیکھا جائے گی، مگر ابھی جو چل رہا ہے اسے ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں گے، لیکن ان لوگوں نے جلدی دکھائی اور اماں کو کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہم یہ رشتہ پکا کر رہے ہیں۔ اماں کے چہرے پر یہ خوشی سن کر اور وہ بہت خوش ہو گئیں، لیکن جب ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے تو میری ماں پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ ایسی کیا شرط ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور ہم ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانا چاہتے، اسی لیے ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کی تصویر کو آپ نے پہلے ہی دیکھ رکھی ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کو بلا لیتی ہوں اور آپ بھی اپنی بیٹی کو خود دلہن بنا دیں۔ میں بوکھلا گئی کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب تو میرے پلان کا حصہ نہیں تھا، اتنی جلد ہی دلہن بننے کا تو میرے خواب خیال میں بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی اماں اور بہن کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی جگہ یہاں پر آ گئی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ پلان الٹا میرے سر پر ہی پڑ جائے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے تسلی تھی کہ اماں منع کر دے گی، بھلا ابھی اور اسی وقت وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کر سکتی ہے؟ مگر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب اماں کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا لیں اور نکاح کر کے اسے لے جائیں۔ میرے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو وہاں سے اٹھنے بھی نہیں دیا گیا، اور وہیں پر میرے سر پر اس عورت نے لال دوپٹہ ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا، لیکن میں بار بار اماں کو اشارے کر رہی تھی، اماں کے ہاتھ دبا رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کر چلو۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت بالکل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کو سچ بتا دوں، کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکا بھی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تو گھونگھٹ ڈال کر رکھا تھا، اسی لیے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ان سب کو حقیقت بتا دینی چاہیے کہ وہ نہیں ہوں جو یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ روک لیا، کیونکہ جو بات ہو رہی تھی اس میں تو سراسر میرا ہی فائدہ تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا گھر میں میری بیٹی کے نام کر دیں، تبھی یہ نکاح ہو پائے گا۔ یہ سن کر میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی کہ یہ تو میرا ہی فائدہ ہے۔ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ بہت ہی امیر کبیر تھے اور اماں لوگوں کو اچھے سے جانتی تھی۔ اگر میں ان سب کو سچ بتا دیتی تو یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جاتا، اس لیے میں نے چپ رہنے ہی میں ہی عافیت سمجھی اور چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے لڑکے کو بھی نہیں دیکھا تھا، اسی پر مجھے اپنی بہن کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ اسے تو میں نے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، جانے اماں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ مگر میں نے سوچا کہ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی تو میں اماں کو کال کر کے بتا دوں گی کہ اسے وہاں سے نکال لیں۔ میں نے لڑکے کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس پر مجھے اپنی بہن کی فکر ہو رہی تھی کہ اسے تو میں نے اسٹور روم میں بند کیا ہوا ہے، جانے اماں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ مگر میں نے سوچا کہ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی تو میں ماں کو کال کر کے بتا دوں گی اور اسے وہاں سے نکال لیں۔ مگر میں نے سوچا کہ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی تو میں کال کر کے اماں کو بتا دوں گی کہ اسے نکال لیں۔ ظاہر ہے تب تک میں اپنے شوہر کے گھر میں ہوں گی اور تو اماں اور میری بہن میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائیں گی اور نہ ہی مجھے کچھ کہہ سکیں گی۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ میں نے کیا قسمت پائی ہے، کہ بلکہ میں نے یہ قسمت چھینی تھی۔ یہ سب کچھ میری بہن کا نصیب تھا جو میں نے اس سے چھین لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بڑے سے محل کے باہر آ کر رکی تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے دل میں جتنے بھی شک و شبہات تھے، آخر ان لوگوں نے اتنی جلدی شادی کیوں کی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ سب شکوک کے جیسے باب بن کر اڑنے لگے؟ مجھے میرے کمرے میں پہنچانے کے لیے جانے کیوں بہت دیر ہو رہی تھی۔ میں ان رسموں سے اکتانے لگی۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ میرا کمرہ کہاں ہے، مجھے تھکن ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں۔ اسی وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی، مگر میں نے پھر بھی محسوس کر لیا کہ وہ اور آواز میں نے کہیں سنی ہوئی ہے۔
کمرے میں آتے ہی میں نے یہ سانس لینے کی خاطر جلدی سے گھونگھٹ پیچھے کیا تو بالکل اپنے سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کئی بار آنکھیں ملیں کہ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے اور وہ یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، مگر وہ سچ میں میرے سامنے موجود تھی اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا، وہ واقعی میں میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے تو اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، پھر یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ اور کیا اسے یہاں پر کسی نے نہیں دیکھا؟ تو اماں نے کہا کہ کیا اماں کہاں تھی؟ کیا اماں کو سب پتہ چل گیا؟ اس وقت جانے کتنے سوال ایک دم سے میرے ذہن پر آن وارے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن مجھ پر غصہ کرے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ میں نے اس کو دھکا دے کر اس کی جگہ خود لے لی ہے، مگر وہ تو بالکل سکون سے کھڑی تھی کہ جیسے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ کہنے لگی کہ میں تو صرف یہاں پر تمہارے تاثرات دیکھنے آئی ہوں کہ جب تمہیں سچائی کا پتہ چلے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیسی سچائی؟ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میری ساس اندر داخل ہوئی تھی، میری بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہاری بہن کو آج کے لیے یہیں پر روک لوں؟ تم اکیلی سو گئی تو بہتر ہے کہ اپنی بہن کو ساتھ میں سلا لو۔ یہ سب کیا تھا؟ میں تو چکرانے والی ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ انہیں یہی پتہ ہوگا کہ میں اماں کی اکلوتی اولاد ہوں، مگر میری بہن کے بارے میں انہیں کیسے معلوم اور وہ یہاں پر آئی کیسے؟ میں نے تو اس کو سٹور روم میں بند کیا تھا، اور یہ اس کو یہاں اپنے ساتھ رکھنے اور سلانے کا کیا مطلب تھا؟ میرا شوہر کہاں تھا؟ ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ جلدی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آنٹی آپ جائیں اور اپنا پریشان نہ ہوں۔ ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ جلدی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آنٹی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ وہ چلی گئی تو میں نے اپنی بہن کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا کہ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کھیل تو تم نے میرے ساتھ کھیلا تھا، مگر دیکھو یہ کھیل تم پر ہی الٹ ہو گیا۔ میں تو یہ قربانی اپنی ماں اور تمہاری خاطر دینے چلی تھی، مگر میری قسمت اچھی کہ میں بچ گئی اور تم میرے لیے کھڑا کھودتے کھودتے خود اس میں جا گری۔ اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ گی کہ یہ سب کیا کہانی ہے؟ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹے ہوئے کہنے لگی کہ صبح تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کہنے کا کیا مطلب تھا۔ وہ ساری رات میری بہت پریشانی میں گزری۔ مجھے تو یہی سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا اور میری بہن کے یہاں پر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اگلی صبح رسم کے مطابق اماں ناشتہ لے کر آئی اور انہوں نے مجھے دیکھنا ہی تھا کہ گوارا نہیں کیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر میری بہن کو ساتھ لے کر گھر واپس چلی آئی۔ جانے سے پہلے میری بہن نے گلے ملتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی کہ آج رات کے لیے تیار رہنا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ایک بہت بڑا سرپرائز ہے تمہارا، منتظر رہنا۔ میں نے اپنی ساس سے کئی بار پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے تو وہ یہی کہتی تھی کہ ادھر ہی ہے، تم فکر نہ کرو، آ جائے گا۔ اور یہی تو پریشانی کی بات تھی کہ میں نے ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو لڑکا کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے ہوش حواس اڑ گئے، میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ تو میرا شوہر ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو کوئی اب نارمل سا لڑکا تھا۔ یہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں چلانے لگی تو اسی وقت میرے ساس بھی اوپر آ گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیوں چلا رہے ہو؟ یہ تو میرا شوہر ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اب نارمل سا لڑکا تھا، یہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں چلانے لگی تو اسی وقت میری ساس بھی اوپر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کیوں چلا رہی ہو؟ یہی تمہارا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو کہنے لگی کہ دھوکے والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم نے شادی سے پہلے ہی
تمہاری ماں کو سب بتا دیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہم نے 2 سال بقا معاہدہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اب تمہاری ماں یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے اس پاگل لڑکے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں گزاری اور اگلے دن ہی میں بغیر کسی سے پوچھے اور کسی کو بتائے اپنی ماں کے گھر پر جا پہنچی۔ اس سے لڑنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے۔ تو ماں نے مجھے تھپڑ مار کر کہا کہ دھوکہ تو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو تمہاری اب یہی سزا بنتی ہے کہ تم بھگتو۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اپنی اس بیٹی کو ہمیشہ پیچھے رکھا اور تمہاری طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ تمہیں ترجیح دی، تمہیں اہمیت دی اور تمہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھیجا۔ میرے پاس تم لوگوں کو پالنے کے پیسے نہیں تھے، تو میں نے اسی بیٹی کے نام پر انشورنس کروائی اور بعد میں ایک چھوٹا حادثہ کروایا اور جھوٹ بولا کہ میری ایک بیٹی مر گئی ہے۔ انشورنس حاصل کر لی تاکہ اس سے ملنے والے پیسوں سے میں تم دونوں کی پرورش کر سکوں۔ اس لیے میں ہر جگہ یہی کہتی تھی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تاکہ یہ جھوٹا انشورنس والوں کو نہ پتہ چل جائے اور ہر مہینے ملنے والے پیسے کہیں بند نہ ہو جائیں۔ رشتے والوں سے بھی بہت ہی الجھنے اور رشتے والوں سے بھی میں اسی لیے جھوٹ کہتی تھی تاکہ یہ بات کہیں کھل نہ جائے، اور میرا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جب ایک بار شادی ہو جاتی ہے تو میں ان کو بھی سچائی بتا دیتی تھی کہ میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور اب کی بار تو ان لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ ان کا بیٹا ایپ اب نارمل تھا۔ 2 سال کے بعد ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے بیٹے کے ساتھ رہتی کہ لڑکے کا دادا اس کے نام ساری جائیداد لگا دیتا، اور انہوں نے مجھے پہلے ہی ساری بات بتا دی تھی کہ وہ صرف 2 سال کے لیے ہی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے بہت ہی سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اور تمہاری بہن نے یہ کڑوا گھونٹ بھر صرف تمہارے مستقبل کی خاطر پی لیا تھا، کیونکہ تم نے کہیں رکھا تھا کہ تم باہر کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہو، اور ہمارے پاس چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے۔ تمہاری بہن نے سوچا کہ وہ تمہارے لیے یہ قربانی دے دے گی، مگر تم نے ہمیشہ کی طرح حضور ورزی دکھائی اور اب کی بار بھی تم نے ایسا ہی کیا، اور اسی لیے برا سوچتے تو تم خود اس سے پھنس گئی۔ اور وہ تو نکاح کے وقت میں کوئی سامان لینے سٹور میں گئی تو میں نے وہاں کو اس بے ہوش کو دیکھا، اور مجھے پھر سے تمہاری حرکت کا پتہ چلا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ تم خود ہی رخصت ہونا چاہ رہی ہو تو تمہیں رخصت کیا جائے، اور اس کو اور مجھے غلط سمجھا، اور اب کی بار بھی تم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے لیے برا سوچتے تم خود اس میں پھنس گئی ہو۔ وہ تو نکاح کے وقت میں کوئی سامان لینے سٹور میں گئی تو میں نے وہاں پر اس کو بے ہوش دیکھا، اور مجھے پھر تمہاری حرکت کا پتہ چلا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ تم خود ہی رخصت ہونا چاہ رہی ہو، تمہیں ہی رخصت کیا جائے۔ تم اب اس شادی کو 2 سال سے پہلے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح نامے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ اس پر تمہارے دستخط ہیں، اور اب تمہیں 2 سال تک اسی لڑکے کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں روتے ہوئے واپس آ گئی۔ یہ مجھے بہت بڑی سزا ملی تھی۔ کاش کہ میں خود غرضی اور لالچ نہ دکھاتی تو میرے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا۔ اب 2 سال مجھے یہ سزا بھگتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔